जी बिल्कुल, आज वकला के लिए बड़ी खबर है। ना सिर्फ वकला के लिए बल्कि साइलिन के लिए बड़ी खबर है। यानी एक केस दायर करने के लिए कोर्ट फीस, फिर फोटोकॉपी के लिए 500 रुपये जो फीस पंजाब हुकूमत ने फिनांस बिल 2024 में उन्होंने मुकर्रर की थी, आज वो ख़त्म हो गई है। ये ख़त्म क्यों हुई है, ये एक बहुत लंबी दास्तान है, ये कहानी है। इसके पीछे बहुत सारी ज़्यादा कोशिशें हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम की, लेकिन वो मैं आपको तफसीलात बताऊंगा। लेकिन इस दौरान बीच में क्या क्या होता रहा वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ये फिनांस बिल 2024 में पंजाब हुकूमत ने कोर्ट फीस, मुसद्दका कॉपी, ये सारा कुछ करके उन्होंने 500 रुपये फीस मुकर्रर कर दी। हालांकि इससे पहले 50 रुपये होते थे इसके फीस के, और उस दौरान वकला ने कुछ एहतजाज किया, किसी ने ना किया। लेकिन अहम बात यह है कि उस वक्त जब ये फिनांस बिल 2024 में 500 रुपये मुकर्रर हुए थे, उस वक्त जस्टिस सालिया नीलम चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज भी नहीं हुई थी, यानी उनकी हलफ बर्दारी भी नहीं हुई थी। तो जब चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इस हल्फ उठाया, उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का, तो उसके बाद ये मामला मुख्तलिफ वकला की जानिब से सामने आना शुरू हो गया। फिर वकला तंजीमों ने, जिनमें खास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट बार प्रिंसिपल सीट, इसी तरह से मुल्तान हाई कोर्ट बार, इसी तरह से बहावलपुर और रावलपिंडी बार ने अपने अपने फोरम पर पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात करना शुरू किए, वजारत कानून से मुज़ाकरात करना शुरू किए। तो इस दौरान तमाम जो वकला तंजीमें थी, इनको पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ भी नहीं मिला, यानी इनके बुनियादी तौर पर जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो गए। फिर जो साइलिन थे खास तौर पर, ये उनकी जेब में से फिर 500 रुपये निकलना शुरू हुए जब भी वो केसेस दायर करते। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और इस दौरान क्योंकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम सस्ते इंसाफ की बरवक्त फराहमी की हामी हैं और अरसा दराज से वो इसी हवाले से इकदाम भी करती आई हैं। तो जब उनको ये पता चला कि पंजाब में सस्ते इंसाफ की फराहमी को महंगा कर दिया गया है, और उस पर उन्होंने देखा कि वकला तंजीमों ने जो मुज़ाकरात का इनिशिएटिव लिया था उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए, तो फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम मैदान में आई। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, और वो महंगे इंसाफ की फराहमी में पंजाब हुकूमत के सामने दीवार बन गई। और उन्होंने कहा कि उनके होते हुए पंजाब में सस्ते इंसाफ को महंगा नहीं किया जा सकता। फिर चीफ सेक्रेटरी पंजाब, फिर एक मरतबा, फिर 2 मरतबा, फिर कई मरतबा उनकी मीटिंग्स हुई और इस हवाले से मामला तय पाए गए। हालांकि आपको पता है कि कोई अगर एक कानून पास हो जाए तो उसमें अमेंडमेंट करवाना या उस कानून को खत्म करवाना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने इस मामले पर अपनी कोशिशें जारी रखी, और उनकी कोशिशों की बदौलत आज हमने देखा कि पूरे पंजाब में जो वकला और साइलिन के लिए बड़ी खबर है वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने फिनांस बिल 2024 में तरमीम करके 500 रुपये जो उन्होंने 4 गुना जो फीसों में इजाफा किया था वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया है और उस कानून में अमेंडमेंट कर दी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है वकला के लिए और साइलिन के लिए। खास तौर पर आज जब यहाँ पर जो सूरत हाल थी लाहौर हाई कोर्ट में, यहाँ पर मुल्तान हाई कोर्ट बार के नुमाइंदे मौजूद थे, बहावलपुर हाई कोर्ट बार के नुमाइंदे मौजूद थे, यहाँ पर रावलपिंडी बार के, लाहौर हाई कोर्ट बार के और लाहौर बार एसोसिएशन के जो नुमाइंदे थे वो यहाँ पर मौजूद थे। और उनकी मौजूदगी में एडवोकेट जनरल पंजाब ने जो अमजद परवेज साहब हैं, उन्होंने वो नोटिफिकेशन जो कि 500 रुपये वाला था वो विड्रॉ किया, उस हवाले से चीफ जस्टिस को आगाह किया, जिस पर मैंने देखा कि वकला तंजीमों ने चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया, उनका शुक्रिया अदा किया। और ख़ास तौर पर पिछले कुछ दिनों से आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मुल्तान और बहावलपुर में, ख़ास तौर पर मुल्तान के कुछ वकला जो थे वो इस हवाले से बातें कर रहे थे कि ये सब कुछ चीफ जस्टिस की वजह से हुआ। हालांकि फिनांस बिल पंजाब गवर्नमेंट ने मंजूर किया, पैसे गवर्नमेंट ने बढ़ाए और उस वक्त बढ़ाए जब जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज नहीं थी, बल्कि वो तो जो महंगे इंसाफ की फराहमी में रुकावट बनी और फिर सामने खड़ी हो गई और फिर पंजाब हुकूमत को वो नोटिफिकेशन वापस लेना पड़ा। और आज इन बातों का इदराक हमने खुद सुना भी और देखा भी मुल्तान हाईकोर्ट बार चीफ जस्टिस के सामने किया। उन्होंने कहा कि हम वो नहीं हैं जिन्होंने आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, वो और वकील हैं, हमारे मुखालिफ हैं। हम तो आप पर मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार करते हैं, हमें आप पर पूरा यकीन है
آپ نے وکلا کی ویلفیئر کے لیے جو اقدامات کیے جو کر رہی ہیں ہم اس پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہاں پر صدر لاہور ہائی کورٹ بار بھی موجود تھے, صدر لاہور بار بھی موجود تھے, ان سے متعلق میں بات کروں گا. تو اس وقت خواتین وکلا رہنما جو ہیں وہ مصباح سرور ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. میڈم آج بہت بڑا دن ہے, آپ نے دیکھا کہ وکلا کافی اس معاملے سے پریشان تھے, تو چیف جسٹس صاحبہ کی کاوش سے یہ معاملہ حل ہو گیا. جی بالکل, یہ آج وکلا کمیونٹی بلکہ سائلین کے لیے, ساری عوام کے لیے یہ خوشائند ہے کہ آج جو ہے وہ چیف جسٹس نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے, جو کانسٹیٹیوشنل کی وہ کسٹوڈین ہے, اور انہوں نے اپنے ان رائٹس کو استعمال کرتے ہوئے, اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے جو فائنانس بل کو وڈرا کروایا, یہ واقعی قابل تحسین عمل ہے اور اس میں ان کو پورا کریڈٹ جاتا ہے. اس کا ان کی کاوشیں بہت زیادہ ہے. وکلا تنظیمیں ایک سال سے تقریباً جو ہے جب سے یہ فائنانس بل آیا ایجیٹیٹ کر رہی تھی, لیکن جو پنجاب حکومت تھی وہ کوئی سنوائی نہیں اس پہ کر رہی تھی. وہ یہ سمجھ ہی نہیں, بار وکلا جاتے رہے, جی بار بار جو وکلا عہدیداران ہیں انہوں نے جا کے بار بار جو ہے وہ چیف سیکرٹری سے اور وزیر اعلیٰ سے بار بار جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ وکیل کی جیب پہ نہیں, یہ عام لیٹیگنٹ کی جیب کے اوپر ایک بوجھ ہے, اور قانون میں لکھا ہے کہ آپ سستا انصاف دیں گے, ڈور سٹیپ پہ دیں گے, تو آپ اتنی زیادہ 400-500 گنا جو اضافہ آپ نے فیسوں میں کر دیا ہے, یہ عوام تو پہلے ہی جو ہے غربت کی جو ہے چکی میں پس رہی ہے, اور بہت ان کا لوئر اسٹینڈرڈ, اور اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ بڑے برے حالات ہیں, معاشی حالات ہیں, تو آپ اتنی زیادہ فیسز جو ہیں وہ نہ بڑھائیں. لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی, تو پھر تمام وکلا تنظیموں نے چیف جسٹس عالیہ نیلم سے ملے اور ان کے سامنے اس معاملے کو رکھا, تو انہوں نے ایک خوشائند بات ہے وکلا کی بات کو سنا, اور اپنے جو پاورز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے بینگ کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن رائٹ, انہوں نے بہت طریقے کے ساتھ جو پنجاب حکومت تھی ان کو قائل کیا کہ یہ جو آپ نے اضافہ کیا ہے یہ غلط ہے, اس سے تو انصاف کی فراہمی مہنگی ہوگی. جی بالکل بالکل, انہوں نے وکلا تنظیموں کو بھی ساتھ لیا, انہوں نے چیف سیکرٹری کو بھی بلایا, انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی ڈائلاگ کیے, اور انہوں نے کہا کہ بطور چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ لاہور یہ بات جو ہے وہ ناقابل قبول ہے کہ لوگ آئے اور ان کے اوپر جو ہے وہ مہنگا انصاف ہو, اور وہ یہاں پہ صرف اس وجہ سے نہ آئے کہ ان کے پاس جو ہے وہ 500 روپیہ کورٹ فیس نہیں ہے. امپورٹنٹ بات پتا کیا ہے, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو پنجاب حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کیا تھا اس کا تو لاہور ہائی کورٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا, یہ کام تو وکلا کو کروانا چاہیے تھا, جس میں بنیادی طور پر وکلا تنظیمیں ناکام ہوئی اور پھر چیف جسٹس صاحبہ کو انیشیٹو لینا پڑا. جی بالکل, دیکھیں کہ جو عام عوام ہے بینگ کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشنل رائٹس آف دا پیپل, انہوں نے یہ ایک اچھا کام کیا ہے اور ایک اچھا پوزیٹیو رول ادا کیا ہے, اور انہوں نے وکلا تنظیموں کی بات کو بھی سمجھا ہے کہ دیکھیں جب گورنمنٹ نہیں ان کی سن رہی تو یہ ایجیٹیشن جو ہے وہ آگے چل کے یہ غلط ہے, لیکن یہ لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں, اس میں وکیل کا کوئی اپنی ذات کا تعلق نہیں ہے, وہ کی بات کو کر رہا ہے. تو اسی آواز کو انہوں نے جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے بہترین کردار ادا کیا, اور اس معاملے کو جو ایک دیر پر 1 سال سے چل رہا تھا اور نہ حکومت 1 انچ پیچھے ہٹ رہی تھی اور وکلا تنظیمیں بھی جو ہیں اپنی جگہ پہ ایجیٹیٹ کر رہی تھی, تو انہوں نے ایک پل کا کردار ادا کیا. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بالکل جی, جب آج میٹنگ جاری تھی تو اس وقت چیف جسٹس صاحبہ نے ملتان بار کے جو وکلا تھے, ان جو عہدیدار تھے, ان کو یہ کہا کہ میں تو ہمیشہ درگزر سے ہی کام لیتی ہوں, چاہے میرے خلاف جتنا مرضی آپ پروپیگنڈا کریں. تو اس وقت ملتان بار کے عہدیداروں نے باقاعدہ آن اوتھ یہ کہا کہ ہم جو بار کے جو عہدیدار ہیں یا تنظیم ہے وہ بطور تنظیم انہوں نے کسی قسم کا آپ کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کیا, کسی قسم کے ریمارکس پاس نہیں کیے, کسی قسم کی پریس ریلیز نہیں دی. تو چیف جسٹس صاحبہ نے پھر بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کیا وہ کیا, لیکن میں نے آپ کے لیے جو پورے پنجاب کے وکلا کے لیے, سائلین کے لیے یہ کوشش کر کے, دن رات کوشش کر کے یہ نوٹیفکیشن وڈرا کروا دیا ہے. تو اس موقع پر صدر لاہور بار ایسوسی ایشن مبشر رحمان چودھری موجود تھے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو ہماری حقیقی معنوں میں آپ ہی ہماری لیڈر ہیں اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں. آپ نے جس طرح سے وکلا کی ویلفیئر کے لیے آپ اقدامات کر رہی ہیں یہ بھی ایک تاریخ ہے اور یہ بھی تاریخی اقدامات ہیں, اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اسی طرح سے صدر لاہور ہائی کورٹ بار آصف نسوانہ بھی
موجود تھے تو چیف جسٹس صاحبہ نے ان کو دیکھ کر کہا کہ نسوانا صاحب جب کوئی وکیل بار کا صدر بن جاتا ہے تو وہ کسی ایک جماعت کا ممبر یا رہنما نہیں ہوتا، وہ بار کا صدر ہوتا ہے۔ تو آصف نسوانا صاحب نے یہ کہا کہ بالکل آپ نے جو ویلفیئر کے لیے جو اقدامات کیے ہیں میں اس کو سراہتا ہوں، بطور پریزیڈنٹ آف لاہور ہائی کورٹ بار اس کی تعریف کرتا ہوں، اور ہم تو آپ کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت کافی دنوں سے دی ہوئی ہے کہ آپ ہماری بار میں آئیں، وکلا سے خطاب کریں، ہم آپ کو شیلڈ سے نوازیں گے۔ تو اس موقع پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مثالیہ نیلم نے کہا کہ وکلا کو کے کہے بغیر، انہوں نے کہا کہ میں خود وکیل رہی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ وکلا کے مسائل کیا ہیں، تو ان کے کہے بغیر پورے پنجاب میں وکلا کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ جوڈیشل کمپلیکس بنائے جا رہے ہیں اور بن بھی گئے ہیں، اور سب سے آخر لاہور میں ابھی تک اس حوالے سے اقدامات نہیں ہوئے، لیکن لاہور میں بھی تاریخی جوڈیشل کمپلیکس جس کو جوڈیشل ٹاور کا نام دیا جا رہا ہے وہ بنایا جائے گا تاکہ وکلا کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرا مقصد ہی اب جو اولین ترجیحات میں شامل ہے وہ وکلا کے مسائل کو حل کرنا ہے، سائلین کو سہولیات فراہم کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم دن رات کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر چاروں ہائی کورٹ بار کے جو عہدیداران ہیں انہوں نے چیف جسٹس مثالیہ نیلم کو اپنا حقیقی معنوں میں لیڈر قرار دیا، ان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، اور پھر اس کے بعد جو سب سے جو اہم والی جو بات ہے وہ بہت دلچسپ ہے، ملتان ہائی کورٹ بار کے صدر لاہور ہائی کورٹ بار آصف نسوانا صاحب اور دیگر بار نے اصرار کیا چیف جسٹس صاحبہ سے کہ وہ ان کے ساتھ گروپ فوٹو بنوائیں۔ تو پہلے گروپ فوٹو کے لیے لون میں گئے تو وہاں پر جو ملتان بار کے عہدیدار تھے انہوں نے کہا کہ یہاں پر لائٹ کا ایشو ہے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ جو کامن روم ہے، جو کانفرنس روم ہے، وہاں پر آ کر وکلا تنظیموں کے عہدیداران نے چیف جسٹس صاحبہ کے ساتھ گروپ فوٹو بنایا اور چیف جسٹس عالیہ نیلم کا شکریہ بھی ادا کیا۔